قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ اعراف میں کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام قرار دیا، چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں چاہے وہ ظاہر ہوں. بے حیائی کے تمام تر کام ہیں جو حرام ہیں، وہ جس طرح کے بھی مرضی ہوں، چھپے ہوئے ظاہر. پھر اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں درد دینے والا عذاب ہوگا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. یہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے حیائی کے معاملے میں. یہ جو بے حیائی اور بدتمیزی کا دن آنے والا ہے 14 فیبرری، اس میں جو ویلنٹائن ڈے کے نام پہ ہم پہ چیزیں تھوپی گئی ہیں، محبت کے نام پہ، محبت تو کہنا ہی نہیں چاہیے، اس کو بے حیائی، بغیرتی اور فحاشی کا دن کہنا چاہیے. اس کے نام پہ جو ہم پہ چیزیں تھوپی گئی ہیں، وہ قرآن کی میں نے 2 آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب میں آپ کو 1-2 احادیث بتاؤں گا، پھر میں آپ کو اس دن کی اصلیت بھی بتاؤں گا کہ وہ دن کیوں کر ہم پہ تھوپا گیا ہے، کس وجہ سے تھوپا گیا ہے. پھول دینا، محبت کا اظہار کرنا، خلوت میں ملنا، لڑکیوں لڑکوں کا روم بک کرنا، ہوٹلنگ کرنی، پارکوں میں جانا، پھول دینے، جو کچھ بھی کرنا ہے میں آپ کو الحمدللہ سب کچھ ایک ایک کر کے بتاؤں گا. ابھی میں آپ کو احادیث سے بتا دیتا ہوں کہ بے حیائی کو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنڈیم کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوگا. کہ جب لڑکا اور لڑکی اکیلے میں بیٹھتے ہیں، غیر محرم مرد اور عورت، تو ان میں تیسرا شیطان ہوگا. اور شیطان پھر شیطانی وسوسے ہی دے گا، برے خیالات ہی دے گا، کیا پھر وہ بے حیائی کا ہی حکم دے گا کرنے کے لیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں حیا نہ ہو وہ جو چاہے کرے، کہ جس میں جب حیا ہی نہیں رہی پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے، پھر وہ شیطان کے پیچھے لگے گا. اور پھر ایک اور حدیث سن لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کہ دونوں میں سے ایک نکل جائے تو دوسرا خود بخود نکل جاتا ہے. مطلب کہ جس میں حیا نہ رہے تو اس میں ایمان بھی نہیں رہتا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. وہ بندہ مومن ہی نہیں رہتا، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا جس میں بے حیائی آ جائے. کیونکہ حیا نکل گئی تو ساتھ ایمان بھی نکل جائے گا. گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دے رہے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اچانک نظر بھی کسی غیر محرم عورت کی طرف پڑے تو تم فوراً اپنی نظر پلٹ لو، اور پلٹ کے مت دیکھو، کیونکہ دوسری نظر تمہاری نہیں، وہ شیطان کی ہوگی. مطلب کہ جب پلٹ کے تم دوبارہ دیکھو گے تو تم شیطان کے کہنے پہ دیکھ رہے ہوگے، خود سے نہیں دیکھ سکتے. اس کی بھی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کے گئے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے. مطلب کہ کس کی مشابہت ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ ہم مسلمانوں پہ بھی تھوپ دیا گیا ہے. ہم بھی دیکھا دیکھی اتنا پروموٹ کرتے ہیں اس چیز کو، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، ڈراموں میں، کمرشل میں، سائن بورڈز میں، اتنا کہ لوگ دیکھا دیکھی میں اس کے ہی پیچھے چل پڑے ہیں. یہ لاشعوری طور پہ وہ ہمیں ایسی چیزیں دکھا دکھا کے، کروا کے ہمیں وہ تھوپ دیتے ہیں، ہمیں بھی عادت ڈال دیتے ہیں ان چیزوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا دار بنو، حیا سے ہمیشہ بلائی ہی پیدا ہوتی ہے، حیا سے بلائی ہی نکلے گی، بے حیائی سے برائی ہی نکلے گی، برائی ہی پھیلے گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ہمیں حیا کی تلقین کر رہے ہیں، اور ہم پھر ان کی بات چھوڑ کے شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑیں گے تو شیطان کے پیچھے بھاگیں گے نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دن کے پیچھے کیا ہے. اس دن میں جو محبت کا نام دے کے ہم پہ تھوپا گیا نا، ایک دن کے پیچھے $20 ارب کی انڈسٹری چلتی ہے یہودیوں کی،
جس میں چاکلیٹ سیل ہوتی ہیں، کارڈ سیل ہوتے ہیں، کنڈم سیل ہوتے ہیں، دوسری بڑی چیزیں سیل ہوتی ہیں، اور عام دنوں کی نسبت اس ایک دن میں 5% لڑکیاں زیادہ پریگننٹ ہوتی ہیں، اور ان 5% 95% ابارشن ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ ان میں 95% ہی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، وہ حاملہ ہوتی ہیں اس ایک دن میں۔ اس ایک دن میں 3.5 ملین ڈالر کے کپڑے سیل ہوتے ہیں، 1.5 ملین ڈالر کے کارڈ سیل ہوتے ہیں، اسی طرح باقی چیزیں 1.8 ملین ڈالر کی چاکلیٹ سیل ہوتی ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، پھر ہوٹلوں کی بکنگ، وہ 4.5 ملین ڈالر ہوٹلوں کی بکنگ میں، گھومنے پھرنے میں، پارکنگ میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ انڈسٹری چلتی ہے ان کی ایک دن کے پیچھے، وہ چیز ہم سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور ہمیں تھوپ دیا محبت کا دن ہے جی، یہ فلاں تھا، اس کی یاد میں تھا، محبت کی، اسے سزا ہو گئی، وہ مر گئی۔ کس کی یاد میں ہے بھائی؟ مسلمان ہیں ہم، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ قرآن مجید یاد ہونا چاہیے، اس کی باتیں یاد رہنی چاہیے۔ وہ ان کے تہوار نہیں، ان کی ساری چیزیں نہیں، وہ کس لیے ہم پہ تھوپ رہے ہیں۔ پھر میں آپ کو آخر میں حدیث بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ تم وہی پسند کرو اپنے بھائی کے لیے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، کہ جو چیز اپنے لیے تمہیں اچھی لگتی ہے وہ تمہیں اپنے بھائی کے لیے بھی اچھی لگنی چاہیے۔ اگر میں نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کی بہن، میری کوئی بہن بیٹی ماں کو کوئی پھول دے، کوئی بے حیائی کا کام کرے، یا ان کے ساتھ کچھ ایسا کرے، تو پھر میں یہ کیسے چاہوں گا کہ میں کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کروں؟ میں نے تو پھر وہ اس کے لیے پسند کیا ہی نہیں، تو میں نے کس کے فرمان کو پیچھے چھوڑا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کس کی بات کو میں لے کر چلاؤں؟ شیطان کی بات کو، کیونکہ شیطان ہی بے حیائی کا کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ ہی الٹے رستوں پہ چلاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے رستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی مددگار ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کو ہم بھولے بیٹھے اور اغیار کے تہوار ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، یہ وہ امت ہے جن کی شفاعت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ٹیچنگ کی دھچیاں بکھیری جا رہی ہیں سر عام، ان سے ہم گمان کریں گے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ وہ ایسے بے حیا، بد کردار، بد اخلاق لوگوں کی سفارش کریں گے، ان کی شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن؟ تو رکیے اور سوچئے کہ یہ دن ہم نے سیلیبریٹ نہیں کرنا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہم اس کے امتی ہیں، ہم یہ دن نہیں منا سکتے۔ اس کو سمجھیے، یہودیوں اور نصارہ کی ان کی جو پروپوگنڈے، ان کی پالیسیاں، ان کو سمجھیے۔ خدا را رکیے، قرآن کی طرف پلٹیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف پلٹیے، انہی میں ہماری بقا ہے۔ نماز کی طرف پلٹیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہی ہے جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جب نماز سے ہی ہم فارغ ہو گئے، نماز کو ہی چھوڑ دیا، نماز کے لیے ہی ٹائم نہیں، تو پھر بے حیائی کی طرف ہی لپکیں گے۔ تو رکیے اور سوچئے، اس دن کا بائیکاٹ کریں اور اس دن کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں۔